بسم اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اپنی ذات میں ہر ایک اپنے آپ کو ایمان والا اور مومن سمجھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مومن سمجھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، بلکہ مومن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط لگائی ہیں، صفات بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں۔ ان صفات اور شرائط اور علامات کے پائے جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہیں، اور مومن ہی جنت میں جائے گا، غیر مومن جنت میں نہیں جائے گا۔ غیر مومن کی موت بھی مشکل، غیر مومن کی قبر بھی مشکل، غیر مومن کا حشر بھی مشکل، غیر مومن کا حساب بھی مشکل۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرآن مجید کی مختلف آیات میں بہت ساری صفات بتائی ہیں۔ کہیں کسی صفت سے ابتدا کی ہے، کہیں کسی صفت سے ابتدا کی ہے، بہت ساری صفات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان 70 سے اوپر صفات کا نام ہے۔ ایمان صرف کہلوانے کا نام نہیں، کلمہ پڑھ کر دائرے میں داخل ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایمان 70 سے زیادہ صفات کے پیدا ہو جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ چائے صرف دودھ کا نام نہیں، بلکہ دودھ اور پتی جب مکس ہوتی ہے تو پھر یہ چائے کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ 70 سے اوپر صفات آپس میں جمع ہوتی ہیں تو یہ شخص مومن کہلاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات ایمان والوں کی بتائی ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو سب سے پہلی صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل اللہ سے متاثر ہیں۔ انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، جیسے اسپنج کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور کچی اینٹ میں اور آگ میں پکی ہوئی بھٹی میں جو اینٹ ہوتی ہے اس میں بھی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کپڑے میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ متاثر ہو جاتا ہے، کسی کا خالق سے، کسی کا مخلوق سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی اللہ سے متاثر ہیں، کوئی اللہ کے غیر سے متاثر ہیں، کوئی دنیا سے متاثر ہیں، کوئی جنت سے متاثر ہیں۔ جو دنیا سے متاثر ہیں وہ بچوں کی طرح نہ سمجھ ہیں کہ عارضی کھلونوں سے متاثر ہو گئے، اور جو جنت سے متاثر ہیں وہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں کہ وہ ابدی ہمیشہ رہنے والی دولتوں پہ مطمئن ہیں اور ان سے متاثر ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت ایمان والوں کی یہ بتائی ہے کہ وہ غیر سے متاثر نہیں ہیں، وہ اللہ سے متاثر ہیں۔ اور یہ صفت ایمان والوں کی ایسی لازمی صفت ہے، ایسی لازمی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ انما کا مطلب ہے صرف اور صرف وہ ہے ایمان والا جس میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے صرف وہ ہیں جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں تو وہ لرز جاتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، آیا ہم میں اللہ تعالیٰ کا ایسا تأثر ہے کہ اللہ کا نام سن کے ہم لرز جائیں؟ ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے اور گاڑی ٹاپوں ٹاپ جا رہی تھی 140 پر، ڈرائیور نے ایک دم اسپیڈ کم کر لی، تو میں تو اپنے کام میں لگا ہوا تھا، میں کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے کیمرے آ گئے۔ اے کاش کہ اللہ کا بھی اتنا خیال ہو۔ برائیاں دیکھنے والے دھڑا دھڑ برائیاں دیکھ رہے ہیں، برائیاں بولنے والے دھڑا دھڑ برائیاں بول رہے ہیں، برائیاں سننے والے دھڑا دھڑ برائیاں سن رہے ہیں، برائیاں کرنے والے دھڑا دھڑ برائیاں کر رہے ہیں۔ کسی کو خیال نہیں آتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایسوں ہی پر جو بے دھڑک ہو کر، نڈر ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ایسوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے یہ کہ جو بے دھڑک اللہ کی نڈر ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حیرت کے لہجے میں پوچھتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہے حیرت والا لہجہ، اور ایک لہجہ ہے غصے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نڈر اور بے دھڑک اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے بارے میں غصے کے لہجے میں فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا؟ نہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا تأثر، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اور اس کی رحیمی، اور اس کی کریمی، اور اس کی قہاری، اور اس کی قدرت، اور اس کی طاقت، ان سے متاثر ہونا یہ ایمان کی پہلی علامت نہیں، شرط ہے۔ انما کا لفظ علامات کے لیے نہیں آتا، انما کا لفظ شرائط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس پہلی شرط میں ہی فیل ہیں، ہم تو اسی میں فیل ہیں سارے، کہ ہم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ کے غیر کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اللہ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بس اتنا بتائیے کہ جب میں نے وہ گناہ کیا کیا اللہ دیکھ رہے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ بس اتنا فرمانا تھا کہ اس نے چیخ ماری
اور کلیجہ شک ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا تو بھوک لگی۔ ایک چرواہے سے کہا یار بھوک لگی ہے، دودھ تو پلاؤ، تو اس نے دودھ دو کے پلا دیا۔ اس زمانے میں مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا مفت میں، مسافروں کو مہمانوں کو پلایا جاتا تھا، اس کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے، تو اس کی اجازت تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ایسے ہی چیک کرنے کے لیے کہا یار بھوک زیادہ ہے، ایک بکری بھی کاٹ کے اگر کھلا دو تو؟ کہا نہیں، مالک کی اجازت نہیں۔ کہا مالک کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے کھاتے رہتے ہیں، کہہ دینا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے کو جھرجھری آ گئی، سٹ پٹا گیا وہ، اور ایک دم عبداللہ ابن عمر کو دیکھنے لگ گئے، کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا کہ بھیڑیا کھا رہا ہے کہ میں آپ کو کھلا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر انتقال تک یہ واقعہ سناتے تھے اور یہ لفظ دہرا کے رویا کرتے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اور کہا کرتے تھے عہد نبوت کے چرواہے کا بھی یہ حال تھا، وہ بھی اللہ سے اتنا متاثر تھا، وہ بھی اللہ کا ایسا عارف تھا، وہ بھی اللہ کو ایسا پہچاننے والا تھا۔ آج ہم پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ سے متاثر نہیں، اللہ کا نام آئے تو کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، 5000 کے نوٹ کی بات آئے تو ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی پیسے والے کا تذکرہ چھڑ جائے تو ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی طاقتور کا تذکرہ چھڑ جائے تو ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی فائر ہو جائے تو ایک دم خبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب اذان کی آواز سنتے تھے تو روتے تھے، پیلے پڑ جاتے تھے، کانپنا شروع ہو جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ اذان تو دوسرے بھی سنتے ہیں، آپ کا یہ حال کیوں ہوتا ہے؟ تو فرماتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو ان کا بھی یہی حال ہو جو میرا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی وضو کرتے تھے نماز کے لیے تو پیلے پڑ جاتے، کانپنا شروع ہو جاتے، تو خادم نے پوچھا حضرت آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے پیش کی؟ حج پہ جا رہے تھے، مدینے سے چلے مکے کی طرف حج کے ارادے سے، تو احرام آ کر ذوالحلیفہ میں باندھا، جس کو ابیار علی کہتے ہیں آج کل، ذوالحلیفہ۔ وہاں پہ آ کے احرام کی چادریں باندھیں، غسل کیا، احرام کی چادریں باندھیں، چادریں باندھ کے بیٹھے اونٹ پر۔ اب بہت سارا مجمع ان کے ساتھ تھا، تو اونٹ پہ بیٹھ کے اب انہوں نے تلبیہ پڑھ کے اپنے احرام کو شروع کرنا تھا۔ احرام جو شروع ہوتا ہے وہ چادریں پہننے سے نہیں، تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ چادریں پہن بھی لیں، تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام شروع نہیں ہوگا۔ اب وہ اونٹنی پہ بیٹھے احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کے لیے، لیکن جب اللہم کا الف کہا، حمزہ کہا تو رک گئے۔ پھر جب کہنے لگے تو زبان لڑکھڑا گئی، پھر جب کہنے لگے تو زبان لڑکھڑا گئی، اور ایسی کیفیت ہو جاتی کہ ان کی رگیں پھول جاتی، رنگ سرخ ہو جاتا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ڈر رہا ہوں کہ لبیک کہوں تو وہاں سے لا لبیک کی آواز نہ آئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی لبیک پڑھتا ہے اور اس کی حاضری حرام مال کے ساتھ ہوتی ہے، حرام مال کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا کوئی اور اس میں ایسا کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حاضری مردود ہوتی ہے، تو جب وہ لبیک کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو لبیک کا لفظ اس لیے نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ کہیں مجھے بھی لا لبیک نہ کہا جائے۔ یہ وہ تھے جو اللہ کو جانتے تھے۔ اب یہ جو ان کی کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صمد
کی تجلی ہے، صفت جلال کی تجلی ہے۔ اللہ والوں پہ بعض دفعہ صفت جمال کی تجلی پڑتی ہے، بعض دفعہ صفت جلال کی تجلی پڑتی ہے۔ جب صفت جمال کی تجلی پڑتی ہے تو ان سے اللہ کا عشق جھلکتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور جب ان پہ صفت جلال جھلکتی ہے، جب ان پہ صفت جلال کی جھلک پڑتی ہے تو وہ ایسے کانپتے ہیں جیسے کافر کو کانپنا چاہیے، ایسے کانپتے ہیں جیسے فاسق اور منافق کو کانپنا چاہیے، ایسے کانپتے ہیں جبکہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین پر صفت جلال کی تجلی ہے اور کانپ رہے ہیں کہ کہیں لا لبیک نہ کہہ دے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اسے کسی کی کیا حاجت ہے۔ چنانچہ آخر اپنی طاقت کو جمع کر کے ایک دفعہ لبیک کہی دیا۔ جو ہی لبیک کہا تو کہتے ہی ایسا خوف طاری ہوا کہ اونٹنی سے بے ہوش ہو کر گر گئے اور ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو بس اللہ ہی نظر آتا ہے، ان کو بس اللہ ہی نظر آتا ہے۔ جیسے کسی پہ کسی چیز کا غلبہ ہونا تو پھر دوسرے اس کو نظر ہی نہیں آتے۔ بچے پہ ماں کی شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، بچے کے پاس کتنی عورتیں بیٹھی ہوں لیکن وہ ماں کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ ماں ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری حاجت روا بھی ماں ہے، میری مشکل کشا بھی ماں ہے، اور دنیا کی سب سے طاقتور ترین ہستی میری ماں ہے کہ اس کے پاس میرے ہر مسئلے کا حل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لہٰذا پخانہ نکل جائے تو بھی ماں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی مارے تو بھی ماں کی طرف بھاگتا ہے، ٹھوکر لگے تو بھی ماں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی کتا کاٹنے لگے تو بھی بھاگ کے ماں سے چمٹتا ہے۔ ایک ایمان والے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا بھی اللہ سے ہے اور ڈر کے پھر چمٹتا بھی اللہ ہی سے ہے، ڈرتا بھی اللہ سے، ڈر کے چمٹتا بھی اللہ سے ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ساری رات سوتے نہیں ہیں، ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں، بستر ان کے لیے ترستے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیسے؟ خوفاً وطمعا، وہ ڈرتے بھی اللہ سے ہیں، چمٹتے بھی اللہ سے ہیں۔ کبھی ان کو خوف کھائے جاتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کبھی وہ اللہ سے چمٹ کے اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے پتھر مارے اور اتنے مارے کہ آپ لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، خونہ خون ہو کر بے ہوش ہو گئے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور اٹھا کے آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لائے، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے وضو کیا۔ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا ابتدائی اسلام میں، اور خون ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے وضو کیا، جب آپ وضو کرنے لگے تو اتنا خون بہہ گیا تھا کہ آپ کے پاؤں آپ کے نعلین میں جم گئے تھے، نکل نہیں رہے تھے، اتنا خون بہہ گیا تھا۔ چونکہ خون جو ہوتا ہے نا وہ جلدی جم جاتا ہے، خون جلدی جم جاتا ہے، نکلتے ہی جم جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہمارے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ پہ دکھ آتا تھا، پریشانی آتی تھی، کوئی حال آتا تھا، تو سب سے پہلا کام اللہ اکبر، نماز، یہ سب سے پہلا ہمارے نبی کا کام ہوا کرتا۔ اور یہ کسی ایک موقع پہ نہیں، یہ پوری زندگی کا معمول۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے سارے نبیوں کا یہی معمول تھا، حال آیا اللہ
پریشانی آئی، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ضیاء الحق صاحب، مانسہرہ کے، تبلیغ کے بہت پرانے بزرگوں میں سے تھے، صاحب حال قسم کے آدمی تھے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے خود ان سے اپنے ان کانوں سے سنا کہ جب وہ آئے مولانا سے ملنے کے لیے اور مل کے گئے تو مولانا فرمانے لگے یہ مانسہرہ کا عبد الوہاب ہے۔ تو کسی ملک جانا تھا، انہوں نے ویزا لینے کے لیے گئے، انہوں نے معذرت کر لی، انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کیا، یہ ایئرپورٹ پہ اللہ اکبر کہہ کے، باوضو تو تھے ہی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی پڑی کہ آخر ویزا مل ہی گیا۔ جس کا اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم ہو جاتا ہے نا، اس کے قریب بھی جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھیڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، جس کا کنیکشن واقعی قائم ہوتا ہے۔ اور ہمارے جیسا اگر نماز میں کھڑا ہو تو دھکا دے کے کوئی کہے گا بھی راستہ ہے، کہیں اور نیت مان لو، نماز توڑوا دے گا۔ لیکن جس کا کنیکشن قائم ہو جائے اس کے کوئی قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ دو واقعے اس پہ یاد آ رہے ہیں، ایک چھوٹے بزرگ کا، ایک بڑے بزرگ کا۔ ہمارے سندھ کے ایک بزرگ تھے حاجی عبداللہ صاحب۔ ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن پر نماز گاڑی رکی تو یہ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور ماشاءاللہ نماز تھی کنیکشن والی، کھڑے ہو گئے تو بس پھر اب جب اللہ چاہے گا تب سلام پھیریں گے۔ ماشاءاللہ نماز پڑھتے رہے تب تک گاڑی نکل گئی۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی بزرگ تھے۔ انہوں نے جو اتنی لمبی نماز پڑھی اور گاڑی نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا تو یہ غصے ہو گئے ان پہ، یہ یار کون سی نماز ہے، گاڑی جا رہی ہے آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ بھئی نماز توڑ دینی چاہیے، گاڑی کو پکڑنا چاہیے۔ اب یہ غصے ہو گئے، دلی کے تھے تو بہت غصے ہو گئے۔ لیکن اللہ کی شان، ان دونوں بزرگوں نے ذرا یوں جو دیکھا تو گاڑی پلیٹ فارم سے نکل کے جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو حاجی عبداللہ صاحب ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کو کھینچ کھانچ کے گاڑی تک لے گئے، لیکن وہ گاڑی میں چڑھ ہی نہیں رہے۔ میں نہیں چلتا، بس آپ ایسے ہی کرتے ہیں سفر میں، خواہ خواہ ٹینشن دیں گے، پریشان کریں گے، میں نہیں چلتا میں نہیں چلتا میں نہیں چلتا۔ وہ زور لگائیں، وہ کہے میں نہیں چلتا۔ حاجی عبداللہ صاحب کہنے لگے، ان کا نام تھا بھائی لیاقت صاحب۔ حاجی عبداللہ صاحب فرمانے لگے، لیاقت بھائی آپ نہیں بیٹھیں گے گاڑی نہیں چلے گی۔ چنانچہ جب تک وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے گاڑی کھڑی رہی، جو ہی لیاقت صاحب نے گاڑی پر قدم رکھا گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ یہ چھوٹے بزرگ کا واقعہ۔ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ، حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ گزر رہے تھے ملتان سے ٹرین میں، تو علماء کو پتہ چلا کہ حضرت مدنی گزر رہے ہیں، تو علاقے کے سارے علماء ریلوے اسٹیشن پہ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری، قاری حنیف صاحب کے دادا، وہ بھی ان میں تھے، اور بڑے بڑے بزرگ تھے۔ وہ سارے آئے ملنے کے لیے، گاڑی ٹھہری تو انہوں نے کہا حضرت گاڑی کا ٹائم تھوڑا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، تو ہمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے گی، ملاقات کی ملاقات، اور آپ کے پیچھے نماز بھی مل جائے گی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ایسی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دفعہ جب وہ تشریف لے گئے، حضرت تھانوی نے فجر کی نماز میں ان کو آگے بڑھایا اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت تھانوی سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے، بھائی مولی حسین احمد، آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر مجھے اس بات کی امید ہو گئی ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ زندگی کی پچھلی ساری نمازیں قبول کر لے گا۔ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت مدنی کے پیچھے مولانا خیر محمد صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ حضرت مدنی امام بن گئے اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب یہ سارے حضرات نماز میں کھڑے ہو گئے۔
حضرت نے ماشاءاللہ نماز پڑھائی اپنے انداز سے، پڑھتے رہے، گاڑی ٹاں ٹاں کر کے چلی بھی گئی۔ خادم نے نماز توڑ کے جا کے گاڑی میں سامان سنبھالا اور حضرت کھڑے رہے، نماز چل رہی ہے، سجدہ چل رہا ہے، رکوع چل رہا ہے، سلام پھیرا تو پلیٹ فارم سارا خالی ہو گیا تھا، گاڑی تو کب کی چلی گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب عرض کرنے لگے، حضرت ایسے موقع پہ تو نماز توڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ سارے نبیوں کی یہ سنت ہے، حال آیا اللہ اکبر، پریشانی آئی اللہ اکبر، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بات کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارے ایک دوست تھے، موٹر وے پولیس میں ایس پی تھے، تو یہ چالان تو جلد بازوں کے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو آئے دن وہ ہمیں موٹر وے پولیس روک لیتی تھی تو ہم فوراً ان کو فون کھڑکاتے تھے، تو وہ ان سے بات کرتے تھے، بھئی ہمارے آدمی ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہمیشہ سے اللہ والوں کی سنت رہی ہے، حال آیا فوراً اللہ سے رابطہ، ابھی اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا تھی جو عنوان چل رہا تھا نا، اس دعا میں وہ عنوان ہے، اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے نا، اس پہ جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، تواضع بھی ہے، اور لاڈلا پن بھی ہے، اور نیاز بھی ہے، اور ناز بھی ہے، سارے اس میں کمالات اس دعا میں موجود ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں اب کس کو شکایت کروں، میں تو آپ کو شکایت کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے مجھے کتنا حقیر جانا ہے، انہوں نے میری کتنی بے عزتی کی ہے، اور میں ان کو کتنا برا لگ رہا تھا، یہ مجھے دیکھ کے کتنے شروع ہو رہے تھے، لیکن یا اللہ انہوں نے مجھے جو مارا ہے، مجھے ان کے مارنے کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہیں تو۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا، تو مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَكَ الْعُتْبَىٰ، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پھر میں آپ کو مناتا رہوں گا، آپ کو مناتا رہوں گا، حتیٰ ترضیٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں چمٹا رہوں گا آپ سے یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، مومن کی پہلی علامت ہے، ایمان کی پہلی شرط ہے کہ دل اللہ پاک سے متاثر ہو، اور دل کا اللہ سے تاثر لینا، دل کا اللہ سے تاثر لینا یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل اللہ سے متاثر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پہ مرتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے صحبت کی برکت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو یہ کیفیات ملی کہ وہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے کرتے تھے، اور سب سے زیادہ ڈرتے بھی اللہ سے تھے، اور سب سے زیادہ ان کو امیدیں بھی اللہ ہی سے تھیں۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ جان دینے کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے، جان دینے کے مواقع ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمارے ہاں کسی نے جان بچانی ہو نا تو وہ کہتے ہیں مشورہ کریں گے، مشورے میں رکھ لیتے ہیں، مشورے میں خیر ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں ایسے نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں جان دینے کے مواقع تلاش کیے جاتے تھے۔ بچے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے، حضور ہمیں بھی تو لے جائیں نا، ہماری بھی تو جان قبول کر لیجئے۔ اور بچوں کو پتہ ہے کہ 3 دن لگا کے واپس نہیں آنا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے۔
عبداللہ ابن جہش کی دعا بتاتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے کتنا عشق تھا. دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل جب میدان میں کفار سے لڑنا ہوگا تو کسی بڑے پہلوان سے ٹکروا دینا، اس سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ آور ہو، میں اس پہ حملہ آور ہوں، آخر اس کو مجھ پہ غالب کر دے، پھر وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، پھر اس پہ بس نہ کرے، میری ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور اس سارے کا مقصد یہ کہ جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں اور تو میرے اس حال کو دیکھے اور تو جان کے بھی مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، تو میں یہ بے دھڑک کہہ سکوں تیرے لیے تو ہوا اور کس کے لیے ہوا، تیری وجہ سے. فیک یا رب، اتنے میٹھے ہیں نا یہ لفظ، کچھ نہ پوچھو. فیک یا رب، تیرے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، یہ میری آرزو ہے. ثم احیا، اللہ پھر زندہ کر کے پھر ایک دفعہ قتل ہونے کا موقع دے، اور پھر قتل کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے کسی انسان کو دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو نہیں رہتی، چاہے کوئی پیچھے کتنے پیارے بچے چھوڑ کے مرا ہو، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. صرف ایک ہوتا ہے جسے دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نام پہ جان دینے میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دینا، اس لیے کہ تیرے نام پہ جو کٹ مرنے میں مزہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آ رہا. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یہ عاشق کے اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ اس کے دل کی فریاد ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے چند جملے فرمائے تھے، اس کو تاریخ نے محفوظ کیا، اور پھر قبر پہ کتبہ لگانے والوں نے اس کو کتبے پہ نقش کر کے ان کی قبر پہ چسپاں کر دیا ہے. آج بھی ہمس میں ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر کے کتبے پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں نے جہاں کہیں بھی مجھے شہادت کے آثار نظر آئے تو میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو وہاں سے بچایا نہیں، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو جھونک دیا ایسی جنگوں میں جہاں مجھے شہید ہونے کی امید ہوا کرتی تھی. اور آج میرے جسم کا حال یہ ہے کہ میرے پورے وجود پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر کا یا نیزے کا یا تلوار کا زخم نہ ہو. لیکن ہائے افسوس کہ آج میں شہید بن کر نہیں بلکہ اپنی موت مر رہا ہوں. فلا نامت عین الجبناء، فلا نامت عین الجبناء، اور ایک جگہ فلا نامت اعین الجبناء. اللہ کرے بزدلوں اور اللہ کے راستے سے جان بچانے والوں کی آنکھ کبھی میٹھی نیند نہ سوئے. تو جب انسان اللہ والوں کی صحبت سے مستفید ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر یہ جذبات موجزن ہوتے ہیں. اس کا دل اللہ سے متاثر ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. بس مجھے اللہ چاہیے، بس مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے آج کل ایک جنون ہے نا، بس پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. 3 ڈیوٹیاں لوگ دے رہے ہیں 24 گھنٹے میں، 3 ڈیوٹیاں، اور مرد الگ دے رہے ہیں، عورتیں الگ دے رہی ہیں، بچے الگ دے رہے ہیں. ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس کی بھی تنخواہ لے رہے ہیں.
کمانے کا جنون، کمائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، کمائے۔ بھائی کیا کریں گے اتنے پیسے کا میرے پیارے؟ ہم سے پہلے کتنوں نے پیسے جمع کیے، کہاں چلے گئے؟ کیسے کیسے گھر بنائے، کہاں چلے گئے؟ کیسی کیسی سواریوں پہ سوار ہوئے، کہاں چلے گئے؟ کیسے کیسے بنگلوں میں رہے، کہاں چلے گئے؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی رہے گا بس، باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جیسے دنیا کمانے کا جنون ہے نا، یہ جنون ہو کہ اللہ کو راضی کرو۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں یہ جنون عبد الوہاب صاحب نے دیکھا، جنون تھا، وہ تھکتے ہی نہیں تھے، تھکتے ہی نہیں تھے، بیٹھنا ان کے شیڈول میں ہی نہیں تھا، سانس لینا ان کے نظام الاوقات میں کبھی داخل ہی نہیں ہوا، بس چل اور چل، کام اور کام اور کام۔ یہ جو جنون ہے نا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ چاہیے، یہ مطلوب ہے، اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے، اس کا حکم ہے۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں یہ کہ میرے بندوں کو ایسا شوق ہو۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہے تو یہاں آ کے کرے، یہ ہے مقابلے کا میدان۔ دنیا بنانے میں مقابلہ تو نابالغ کرتے ہیں، نا سمجھ کرتے ہیں، جو بالغ ہوتے ہیں وہ صحیح چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، باقی رہنے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طلب عطا فرمائے، اپنی طلب عطا فرمائے، اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے متاثر کر دے کہ ہمارے دل میں اللہ ہی کا تأثر ہو اور کسی کا تأثر نہ ہو، کسی کی طرف میلان نہ ہو، کسی کی طرف رجحان نہ ہو، کسی سے طمع نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، جو کچھ ہو وہ اللہ کی ذات سے ہو۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ والی توحید ہم اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی خود ہی اپنے دور کے اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ مشائخ نے ان کو سید الطائفہ کا لقب دیا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اولیاء کی صفوں میں بایزید کا درجہ وہ ہے جو ملائکہ کی صف میں جبریل کا ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ اچھا ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا کہ حضرت کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بایزید کیا لائے ہو؟ تو میں نے ڈٹ کے کہا توحید، اس لیے کہ کبھی اس کے غیر کی طرف دیکھا ہی نہیں، کبھی اس کے غیر کی طرف جھانکا ہی نہیں،
کبھی اس کے غیر سے دل لگایا ہی نہیں، کبھی اس کے غیر سے ڈرے ہی نہیں، کبھی اس کے غیر سے امید لگائی ہی نہیں، تو توحید تو کہنا چاہیے، یہی تو ایک چیز تھی جو ساری زندگی میں کمائی تھی۔ تو بے دھڑک ہو کر ڈٹ کے کہا توحید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسیت لیلۃ اللبن، وہ دودھ والی رات بھول گئے جب تجھے صبح کو پیٹ میں درد ہوا تھا تو تو نے کہا تھا رات دودھ زیادہ پی لیا تھا نا اس لیے درد ہوا ہے، کیا اسی کا نام توحید ہے؟ کہنے لگے جب یوں ہوا نا تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں لایا، مجھے بس آپ کا کرم چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے بخش دیا۔ تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک سے اللہ پاک کو آرزو بنا کے مانگا کریں۔ جیسے وہ شخص جس کی بچیاں بڑی ہو گئی ہوں، ان کی عمریں گزر رہی ہوں اور ان کے رشتے نہ آ رہے ہوں، تو جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی پہلی دعا یہی ہوتی ہے۔ بے روزگار ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پریشان ہے، جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی پہلی دعا روزگار ہوتی ہے۔ نوجوان ہے، حرام سے بچنا چاہتا ہے، شادی نہیں ہو رہی، ماں باپ مانی نہیں رہے، اب جب پہلی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی پہلی دعا شادی کی ہوتی ہے۔ بے اولاد ہے، 10-15 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، تو دکھی ہے، جب کبھی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو پہلی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ان دکھیوں کی یہ آرزویں ہیں، اسی طرح ہماری سب سے بڑی آرزو یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، دل اللہ سے متاثر ہو جائے، دل میں اللہ آ جائے، یہ ہماری سب سے بڑی آرزو ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس پر زور لگانا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے اللہ پاک کو آرزو بنا کے مانگا کریں گے نا۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کو اللہ سے کتنی محبت تھی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ کتنی محبت ہے ان کو اللہ سے، پتہ نہیں ہم نے دلوں میں کیا کیا بسا لیا، اپنے دلوں کو گندہ کر دیا، پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے
گندے سڑے ہوئے انسانوں سے محبت کر بیٹھے، کاغذ کے بنے ہوئے نوٹوں کے دیوانے بن بیٹھے، پتھروں کے بنے ہوئے گھروں کے دیوانے بن بیٹھے، ٹین کی بنی ہوئی گاڑیوں کے دیوانے بن بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی پاکیزہ محبت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔